ہے کہ پاکستان میں میرے دست راست اور عزیز دوست ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے میرے ایک اور بہت ہی عزیز دوست ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کو ان کے کلینک میں گھس کر اسی جرم میں مار دیا گیا کہ وہ ایک جو بات اپنے نزدیک صحیح سمجھتے تھے اس کی کچھ خدمت انجام دے رہے تھے۔ میرے رسالے کے مدیر سید منظور الحسن صاحب کے منہ میں میرے دفتر سے نکلنے کے بعد گولی مار دی گئی۔ وہ اب بھی گولی ان کے جسمی میں ہے اور وہ بڑی اذیت سے گزرے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے تھے پے در پے، اس میں میرے گھر کے پاس سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب میرے ہمسائے بہت خوفزدہ رہنے لگ گئے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ کوئی سامنے آ کے وار تو کرتے نہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی ان کا ہدف ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پوری مسجد کو اڑا دیں گے۔ اگر کسی جگہ رہتا ہے تو ان کو کوئی پرواہ اس سے نہیں کہ اس میں کیا بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہوں نے تو یہ فلسفہ قائم کر لیا ہے۔ وہ میرے دوست ہے، ایک پاکستان کی رینجرز کے سربراہ بھی رہے، انہوں نے مجھے بتایا وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو آدمی ان کو مارنے کے لیے آیا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس بڑے نمایاں قسم کے بعض سنی آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ واپس چلا گیا اور جا کے اس نے پوچھا کہ بھائی میں تو وہاں گیا تھا مارنے کے لیے، تو وہاں تو ساتھ وہ دوسرے بھی مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، دونوں کا فیصلہ کر کے آ جائیں۔ تو اس اصول پر ہمارے ہاں قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہمسائے اب خوف محسوس کرتے ہیں تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ کوئی ایسا گھر بناؤں جس کے قریب میں کوئی ہمسایہ نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میں 5 سال سے ملیشیا میں ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کب حالات بہتر کرتا ہے، تو میرا وطن ہے، میں ضرور جانا چاہوں گا واپس۔